وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق اللہ العظیم. اسلام کی پاک باز بیٹیوں، آج پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں چل رہی ہے اور اسلام پر بے جا اور غلط اعتراضات کیے جا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کی بنیاد صرف دروغ گوئی اور جھوٹ پر ہے. انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اسلام میں عورتوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے. آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. پہلی بات، دیگر مذاہب میں عورت کی حیثیت. اسلام کی مقدس شہزادیوں، اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو اس بات سے واقف کرانا چاہتی ہوں کہ اسلام آنے سے پہلے دوسرے مذاہب میں عورت کی کیا حیثیت تھی. کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا. وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی اور میراث میں ان کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا. رومیوں نے عورتوں کو جانور کا مقام دیا تھا. نکاح کو عورت کے خریدنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. معمولی قصور پر عورت کو قتل کر دیا جاتا تھا. اہل عرب زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو قبر میں زندہ دفن کر دیتے تھے. ان کی پرورش کرنے کو ایک بوجھ سمجھتے تھے. وہ بیٹی کا باپ بننے کو اپنے لیے عار اور ذلت کی چیز سمجھتے تھے. یہودیوں کا ایک گروہ عورت کو انسان ہی نہیں تصور کرتا تھا. ان کا خیال تھا کہ عورت جانوروں کی ایک شکل ہے جنہیں مردوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہندوؤں کے یہاں یہ دستور تھا کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو شوہر کے ساتھ اس عورت کو بھی آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا. دوسری بات، اسلام میں عورت کا مقام. میری پاک تینت بہنوں، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو عزت دی، ان کے مقام کو بلند کیا. اسلام نے دوسری بات، اسلام میں عورت کا مقام. میری پاک تینت بہنوں، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو عزت دی، ان کے مقام کو بلند کیا. اسلام میں بیٹی کی اچھی تربیت پر جنت کی بشارت دی گئی. مذہب اسلام میں اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا. اسلام میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو ڈال دیا گیا. میری قابل احترام بہنوں، اسلام نے عورت کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی عورت پر روزی کمانا فرض نہیں ہے. اسلام میں یہ ذمہ داری مردوں کو دی گئی ہے. اگر عورت بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کو کھلائے. اگر عورت بیوی ہے تو اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے. اگر عورت ماں ہے تو اولاد پر واجب ہے کہ وہ اپنی ماں کے کھانے پینے کا بندوبست کریں. تیسری بات، اسلام میں ماں کا مقام. علم دین سے اپنے دلوں کو منور کرنے والی بہنوں، شریعت میں ماں کا حق دنیا کے تمام لوگوں کے حقوق سے زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کی بے شمار آیات میں اپنے حق کے ساتھ ماں اور باپ کے حق کو بیان کیا ہے. ارشاد نبوی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. یعنی ہم نے انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کیا کرے. اس کی ماں نے اسے مشقت کی حالت میں اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت کے ساتھ اسے جنم دیا. ماں کے مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی عورت پر ماں کے مقام کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی بشارت سنائی ہے.
ارشاد نبوی ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، اور اگر ماں کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ چوتھی بات، اسلام میں بیٹی کا مقام۔ علم دین سے اپنے دلوں کو منور کرنے والی بہنوں، اسلام نے بیٹی کو وہ مقام دیا ہے جس کا دوسرے مذاہب میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من آل ثلاث بنات فأدبہن وزوجہن وأحسن الیہن فلہ الجنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو ادب سکھلایا اور ان کی شادی کرا دی اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پانچویں بات، اسلام میں بیوی کا مقام۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں سب سے بہتر انسان قرار دیا ہے۔ فرمان نبوی ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیرکم خیرکم لنسائکم، یعنی تم میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں، یاد رکھو اگر اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا تو سنگ دل باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہتے۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا تو بیٹی کی پیدائش پر کوئی باپ سر اٹھا کر نہیں چلتا۔ اگر اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا تو کسی عورت کو حضرت عمر جیسے بہادر انسان پر تنقید کرنے کی جرات نہیں ہوتی۔ میری قابل احترام بہنوں، اسلام نے عورت کو جو صحیح مقام دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور مغربی تہذیب کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو بے پردہ کر کے آزاد اور روشن خیال سمجھنے کی بھول مت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔